صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخری کلامنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پیارے دیوانہ، ابھی جو ہم نے درود شریف پڑھا اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو بندے مومن اس درود شریف کو صبح کے وقت پڑھے تو شام ہونے تلک اور شام کے وقت پڑھے تو صبح ہونے تلک فرشتے بندے مومن کے نام اعمال میں مسلسل درود پاک پڑھنا صاحب لکھ رہتے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، عرش مولا بنا مولا دین کو رب بلایا، عشر تلک حشر تلک نہ ہوگا کسی کا، حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا ہے، حسنین کے نانا مل کر بولو اے حسنین کے نانا ہے، حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا۔ اور محبت سے آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے اپنا پیارا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا ہے، حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا۔ اور محبت سے سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ ہے، حسنین کے نانا بولو نا اے حسنین کے نانا،
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آئیے ہم پھر سے نعت مبارکہ سننے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں محمد ارمان اشرفی کو کہ وہ آئے اور اپنی مد بھری آواز میں نعت مبارکہ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت و منقبت سنانے سے پہلے ایک بار جھوم کر آواز بلند اور دربار میں جی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیب نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ اٹھے زمین کربلا، کہہ اٹھے زمین کربلا، آ گئے حسین آ گئے، آ گئے حسین آ گئے، کہہ اٹھے زمین کربلا، آ گئے حسین آ گئے، آ گئے حسین آ گئے، کہ کہے اٹھی زمین کربلا، آ گئے حسین آ گئے، آ گئے حسین آ گئے، تو ظلم کا کریں گے خاتمہ، ظلم کا کریں گے خاتمہ، آ گئے حسین آ گئے، ظلم کا کریں گے خاتمہ، آ گئے حسین آ گئے، کہے اٹھی زمین کربلا، آ گئے حسین آ گئے۔ اور یہ بھی شعر پہ سورہ سماعت فرمائے، گھر کا گھر لٹانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، گھر کا گھر لٹانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، گھر کا گھر لٹانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، تو کربلا کی ریت پر سہا، کربلا کی ریت پر سہا، آ گئے حسین آ گئے، کربلا کی ریت پر سہا، آ گئے حسین آ گئے، کہے اٹھی زمین کربلا، آ گئے حسین آ گئے۔ اور آخری شعر پہ سورہ سماعت فرمائے، ساتھ میں ہے مصطفیٰ کا پیار، ہاتھ میں علی کی ذوالفقار، ساتھ میں ہے مصطفیٰ کا پیار، ہاتھ میں علی کی ذوالفقار، ساتھ میں ہے مصطفیٰ کا پیار، ہاتھ میں علی کی ذوالفقار، ہاتھ میں علی کی ذوالفقار، یزیدیت کا ہوگا خاتمہ،
یزیدیت کا ہوگا خاتمہ، آ گئے حسین آ گئے، آ گئے حسین آ گئے، کہہ اٹھے زمین کربلا، آ گئے حسین آ گئے، ظلم کا کریں گے خاتمہ، آ گئے حسین آ گئے۔ السلام علیکم۔ ادھر نعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، ادھر نعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، ادھر نعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، یہ فیضان نعت نبی کا ہے شاکر، عطا ہو رہی ہے، عطا ہو رہی ہے۔ آئیے پھر نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الرحمن صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے مد بھری آواز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنائے۔ انہیں میں دعوت دوں گا ایک نیا انداز لے کر آئے بزم ناز میں، ایک نیا انداز لے کر آئے بزم ناز میں، بس ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری ہی انداز میں، ساری محفل جھوم اٹھے تیری ہی انداز میں۔ آوازیں نہیں آ رہی تو پڑھیں گے کیا؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا 2 سے 3 شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ شہر طیبہ، شہر طیبہ، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، کہ شہر طیبہ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ اور یہ بے شرم ملاحظہ فرمائیں کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، کہ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، کہ روز کہتی روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، کیا یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے،
یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، اور دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، کہ دیکھ کر آئے میرا یار بڑا ہے۔ شہر طیبہ کا وہ بنا جائے آقا کو میرے، کہ جس پہ رب کو وہ گنہگار کو، وہ گنہگار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم مدینے کی گلیوں کا سیر کر رہے تھے، آئیے ہم سب جس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں وہ گھڑی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم سب حضور کا استقبال کریں گے، لیکن میں سب سے پہلے سے گزارش کروں گا کہ جو یہاں وہاں بیٹھے ہوں جلد سے جلد آنے کی کوشش کرے، کیونکہ حضرت کا بیان اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں، بادشاہ خطابت چلے آئیے، بادشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کر گلزار طیبہ کی گل کی مہک، لے کر گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کرتے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر قاری حشیم الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری ڈاکٹر حشیم الدین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ برادران اسلام و معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس سے کی تلاوت کردہ آیات پر کچھ روشنی ڈالوں، اس کے متعلق کچھ بیان کروں، معمول کے مطابق حصول برکت کے لیے نعت پاک کے 2-3 اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ چھوڑ کر درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مطلع حضرت خدمت ہے، توجہ چاہوں گا. مصطفیٰ کے عشق میں جو بھی دیوانہ ہو گیا، مصطفیٰ کے عشق میں جو بھی دیوانہ ہو گیا، جو بھی دیوانہ ہو گیا، مصطفیٰ کے عشق میں جو بھی دیوانہ ہو گیا، جو بھی دیوانہ ہو گیا، جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا، جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا. اگر بستر بھی رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، زنجیر بھی ہلتی رہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی بھی تشریف لے گئے، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کی، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر عرش اعظم، پھر دنا فتح اللہ قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام تک گئے، پھر جنت کی سیر کی، حوران بہشت کی تقسیم کی. یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن جب آپ واپس آئے تو جس بستر سے آپ اٹھ کر کے گئے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا، جو دروازے کی کنڈی زنجیر ہل رہی تھی وہ ابھی اسی طریقے سے ہل رہی تھی. یعنی سرکار گئے اور آئے، یوں سمجھ لیجئے کہنے کے لیے کہ ایک آن میں سرکار کا جانا اور آنا دونوں ہو گیا، لیکن اس میں وقت بہت سارے لگ گئے. وقت حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ 18,000 سال گزر گئے معراج کی شب، کیونکہ جب سے میرے آقا میرے سرکار روح جہاں ہے، جانے جہاں ہے، یہ دنیا کی جان میرے مصطفیٰ ہے، جب سرکار روئے زمین سے آسمان کی طرف سیر کیے نا تو سمجھیے دنیا کی جان، جہاں کی جان نکل گئی. جو چیز جہاں تھی وہی ٹھہر گئی، جو چیز جہاں تھی وہی رک گئی. پھر جب سرکار تشریف لائے، جیسی آپ تشریف لائے پھر وہ چیزیں وہیں سے چلنا شروع ہوا. تو وہی شاعر کہتا ہے کہ گرم بستر بھی رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، زنجیر بھی ہلتی رہی. گرم بستر بھی رہا،
گرم بستر بیرا زنجیر بھی ہلتی رہی، زنجیر بھی ہلتی رہی، نور خدا کا عرش پر، نور خدا کا عرش پر جانا وہ آنا ہو گیا، نور خدا کا عرش پر جانا وہ آنا ہو گیا، اور عائشہ کو مل گئی سوئی اندھیری رات میں، سوئی اندھیری رات میں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شب آپ اپنے حجرے میں، حجرہ عائشہ میں کچھ کپڑے سل رہی ہے کہ اچانک جو حجرے کا چراغ تھا، جو چراغ تھا وہ چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا، اور ان کے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھ سے وہ سوئی جو سل رہی تھی وہ سوئی بھی گر گئی۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، چراغ بھی بجھ گیا، چراغ گل ہو گیا، ہاتھ سے سوئی گر گئی، اب میں یہ سوئی کو تلاشوں تو کیسے تلاشوں، روشنی اتنی نہیں ہے کہ سوئی کو تلاشی جائے۔ کبھی سوچ ہی رہی تھی، یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اتنے میں میرے سرکار حجرہ عائشہ میں تشریف لے آئے۔ جیسی سرکار کا حجرہ عائشہ میں آنا ہوا، سرکار مسکرا دیے، سرکار کے دندان مبارک سے اتنی روشنی پھوٹی، اتنی روشنی نکلی کہ پورا حجرہ عائشہ روشنی سے بھر گیا، حجرہ عائشہ روشنی سے بھر گیا، اور اتنی روشنی ہوئی کہ حضرت عائشہ وہ سوئی کو تلاش کر لی، وہ سوئی انہیں مل گئی۔ وہی شاعر کہتا ہے کہ عائشہ کو مل گئی سوئی اندھیری رات میں، سوئی اندھیری رات میں، عائشہ کو مل گئی سوئی اندھیری رات میں، سوئی اندھیری رات میں، ارے آمنہ کے لال کا، آمنہ کے لال کا جب مسکرانا ہو گیا، آمنہ کے لال کا جب مسکرانا ہو گیا، مصطفیٰ کے عشق میں جو بھی دیوانہ ہو گیا۔ پڑھیے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے خیال سے یہ سامنے کی جو کرسیاں ہے اس کو نیچے کر دے اور یہ نیچے بیٹھ جائے، کیونکہ لوگ جو پیچھے بیٹھے نیچے بیٹھ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ پا رہے ہیں۔ یہ بابو ان بچوں کو بھی نیچے کرو، یہ کرسی بھی نیچے کیجیے، تم بھی نیچے بیٹھ جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج جیسے کہ شہدائے کربلا کا جو 10 روزہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اس کی آج دوسری شب ہے، یعنی دوسری رات ہے، دوسری شب میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں
کہ اس آیت میں والذی جاء بالصدق سے مراد سرکار دو عالم سچ لے کر آنے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، اور جب سرکار سچ لے کر تشریف لائے اور جس ذات نے سب سے پہلے اس سچائی کو قبول کیا، اس کی تصدیق کی، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے والذی جاء بالصدق، جاء بالصدق سے مراد سرکار کی ذات ہے، اور صدق بہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور پھر اولئک هم المتقون، قرآن کہہ رہا ہے یہی لوگ، یعنی یہی دونوں جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے تصدیق کی، یہی متقی ہے، یہی متقی ہے۔ آپ قربان جائے سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر کہ انہیں قرآن نے متقی کہا، اور دوسری جگہ قرآن نے متقی نہیں بلکہ اتقا کہا، اتقا یعنی متقیوں کا سردار۔ قرآن نے اتقا سے انہیں خطاب فرمایا ہے، یاد فرمایا کہ متقیوں کا سردار، سب سے بڑا متقی یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، کل میں نے بیان کیا تھا وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وہ پیر کا دن تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، وصال سے کچھ گھنٹے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو بلایا، سب کو صبر کی تلقین کی، سب کو وصیتیں کی، دین اسلام پہ پابند رہنے کی اور شریعت مطہرہ پہ پابند رہنے کی، رونے کی نہیں، نوحہ نہ کرنے کی، یہ ساری چیزوں کی تلقین کی۔ وہی مولا علی کو سرکار نے قریب بلایا اور مولا علی سے فرمایا کہ علی تم مجھے غسل دے لو، اے علی تم مجھے غسل دینا۔ اب ادھر سرکار کا وصال ہو چکا، یہ وصیت یاد رکھیں، میں آگے آؤں گا، اس موڑ پہ میں آؤں گا۔ سرکار کا وصال ہو چکا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس دن سے زیادہ خوشی کا دن مدینے میں اور کوئی دن نہ تھا جس دن سرکار ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ مدینہ والوں کے لیے اس دن سے بڑھ کر اور زیادہ خوشی کا دن کوئی دن نہ تھا، اور پھر اس دن سے زیادہ غم کا دن مدینہ والوں کے لیے کوئی دن نہ تھا جس دن سرکار کا وصال پاک ہوا۔ جس دن سرکار کا وصال پاک ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پاک ہوا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ زار و قطار رونے لگے، عورتوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، عورتیں رونے لگی، بچے رونے لگے۔ گویا کہ یوں معلوم پڑتا تھا مدینے کی در و دیوار سوگوار ہے، سب کے سب رو رہے ہیں۔ جناتوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی، جناتوں کو رونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ صحابہ کا برا حال تھا، بہت سے صحابہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فاروق اعظم کی حالت ایسی تھی کہ فاروق اعظم دیوانہ وار پھرتے رہے اور تلوار لے کر یہ کہتے رہے خبردار کوئی یہ نہ کہنا میرے مصطفیٰ انتقال کر گئے، میرے مصطفیٰ وفات پا گئے۔ اور یہ اعلان کرتے جاتے، مدینے کی گلیوں میں گھومتے جاتے، اور آپ کے منہ سے ہونٹ سے جھاگ نکلتے جاتے، آپ یہ اعلان کرتے جاتے۔ حضرت عثمان غنی بے ہوش پڑے تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہ سکتہ طاری ہو گیا تھا، سوجھ بوجھ سب ختم ہو گیا تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ ایسے عالم میں صرف دو ذات تھی، صرف دو لوگ تھے جو ہوش میں تھے، صرف دو لوگ تھے جو ہوش میں تھے۔ وہ دو کون تھے؟ ایک سیدنا صدیق اکبر، ایک حضرت عباس سرکار کے چچا، یہ دو ہی لوگ ہوش میں تھے۔ باقی پورے مدینے والوں کا برا حال تھا، سب پہ غشی طاری ہو رہی تھی، بے ہوش ہو رہے تھے، رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، کوئی اپنے میں نہ تھا، کسی کو اپنے آپ کی خبر نہ تھی۔ یہ دو لوگ ہوش میں تھے۔ سرکار کا وصال پاک ہوا مغرب سے پہلے، مغرب سے پہلے سرکار کا وصال پاک ہوا، اور
इधर मगरिब अभी वक्त हुआ था, मगरिब का वक्त भी नहीं हुआ था, सिद्दीक़ अकबर तक खबर पहुंची। सिद्दीक़ अकबर हुजरे आयशा में तशरीफ लाए, सरकार को देखा, कपड़े को हटाया चेहरे से, पेशानी मुबारक का बूसा दिया और या मुहम्मदा कह नारे बुलंद करने लगे। उसके बाद चेहरे को छुपा दिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। सिद्दीक़ अकबर जाकर एक तरफ बैठ गए। लोगों का बुरा हाल था, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए कि इतने में एक शख्स आया और फारूक आजम सिद्दीक़ अकबर के पास कहने लगा कि उधर बनी सकीफा के पास कुछ मुहाजिरीन और अंसार बैठे हैं, वो आपस में खिलाफत के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, आप चले, ऐसा ना हो कि कत्ल गारत आ जाए, खून रेजिया हो जाए, आप चले वहां। उधर फारूक आजम हजरत सिद्दीक़ अकबर चले वहां पे लोगों को समझाने के लिए। वो मदीना शरीफ से तकरीबन 3 मील की दूरी पे वो मकाम था। उधर आप दोनों हजरात गए, इधर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप बैठे थे और सरकार ने वसीयत की थी कि ए अली मुझे गुस्ल तुम देना। यहाँ पे एक बात मुझे याद आ रही है कि जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब पैदा हुए थे तो उन्हें जो गुस्ल दिया था सरकार ने गुस्ल दिया था। सरकार जब अपनी चची के घर तशरीफ ले गए और सरकार ने फरमाया ये मेरी चची जान मेरे भाई किधर है, मेरे भाई को मेरी गोद में दो। गोद में लिया और उन्हें गोद में ले करके अब पालने से उठाया और एक नहाने की जो थाल थी, एक थाल लिया और थाल में मौला अली को लेटाया। मौला अली को लेटाया, पानी लिया, पानी लेकर जैसी डालना शुरू किया, एक तरफ डाला और दूसरी तरफ के लिए सरकार ने मौला अली को पलटना चाहा कि इतने में मौला अली खुद पलट गए। खुद आपने अपने जिस्म को फेर लिया, खुद फेर लिया। हम अपने बच्चों को नहलाते हैं तो इधर से उधर, उधर से इधर घुमाते हैं ना, लेकिन मौला अली को सरकार अभी 2-3 दिन के है और जब नहला रहे हैं तो एक तरफ से नहलाया, दूसरी तरफ नहलाने के लिए जैसी पलटना चाहा मौला अली खुद पलट गए, खुद अपने जिस्म को फेर लिया। ये फेरना देखकर सरकार की आंखों में आंसू आ गए। सरकार की चची मौला अली की अम्मी हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा कि ए बेटे मोहम्मद क्या बात है, क्यों रो रहे हो? सरकार ने फरमाया चची जान कुछ नहीं, बात याद आ गई है, आज अली को मैं गुस्ल दे रहा हूं, अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूं, अली आखिरी गुस्ल मुझे देगा। अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूं, अली आखिरी गुस्ल मुझे देगा। चची जिस तरीके से आज अली ने दूसरे तरफ पर करवट बदल लिया, अपने जिस्म को नहलाने के लिए फेर लिया है, कल जब अली आखिरी गुस्ल देगा तो इसे भी मुझे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पानी डालता जाएगा, मैं अपने आप को फेरता जाऊंगा, ये मेरे सरकार की शान है। यहाँ पे कोई एतराज करने वाला जो अली की शान, नबी की शान को घटाना चाहता है ना, वो एतराज कर सकता है, ये ऐसा कैसे होगा? नबी विसाल कर गए, अपने जिस्म को कैसे पलट सकते हैं? अली 3 दिन के बच्चे हैं, अपने जिस्म को कैसे पलट सकते हैं? तो सुनो, ये तो अली और नबी की बात मैं कर रहा हूं ना। आओ कलियर की सरजमीन पर साबिर कलियरी लेटे हुए हैं, साबिर कलियरी की शान सुनो। साबिर कलियरी अपने खाजी में खास हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को बुलाया, आखिरी वसीयत की, और वसीयत की उनका एक सवाल था, उस सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया और वसीयत की कि शमसुद्दीन ए तुर्क पानीपती सुनो, जब मेरा विसाल हो जाए ना तो तुम मुझे गुस्ल देना और किसी को मत बुलाना और अपने साथ किसी को मत बुलाना। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहने लगे, हुजूर आपको गुस्ल मैं दूंगा, वो भी तन्हा, ये कैसे हो सकता है? मैं तन्हा आपको गुस्ल दूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे दे पाऊंगा? हजरत साबिर पाक फरमाते, शमसुद्दीन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं,
تمہارا کام صرف پانی ڈالنا ہے، تم پانی ڈالتے جانا، میں اپنے جسم کو پھیرتا جاؤں گا۔ یہ ثابت کلیری کی شان ہے، نبی کی، علی کی اولاد کی شان ہے۔ یہ علی کی اولاد ہے، علی کے شہزادے، علی کے بیٹے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ جب وصال کے بعد انہیں شمس الدین ترک پانی پتی نہلا رہے ہیں تو انہیں جسم پلٹنے کی، پھیرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت صابر پاک خود اپنے آپ کو پلٹ لے رہے ہیں۔ تو جب نبی کی اور علی کی اولاد کی یہ شان ہے تو پھر علی اور نبی کی کیا شان ہوگی؟ آپ اندازہ کریں ان کی کیا شان ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ ادھر وصیت کی، ادھر صحابہ کرام ثقیفہ کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ انہیں سمجھایا، بجھایا، اب اسے یہیں پہ رکھیے، جب صدیق اکبر کی ابھی خلافت، سرکار کی تدفین کے بعد خلافت میں آؤں گا تو پھر وہاں پہ بیان کروں گا۔ ادھر وہاں سے پھر سب صحابہ آ گئے، رات ہو چکی تھی، رات گزر گئی۔ صبح فجر کے بعد فاروق اعظم نے صدیق اکبر کو ممبر پہ بیٹھایا اور اعلان کیا، اے صحابہ، اے میرے آقا کے صحابہ، اے رسول کے صحابہ، اے اصحاب رسول، سنو، کچھ ایسی بات ہوئی رات جس کے بنا پہ صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہم سبوں نے ان کی بیعت کر لی ہے، اب تم سب بھی بیعت کر لو۔ سرکار پیر کے دن وصال فرمائے، منگل کے دن صبح فجر سے لے کر ظہر تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد سرکار کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ اسی درمیان صدیق اکبر نے جو درس دیا، ممبر پہ بیٹھ کر دیکھا صحابہ کی حالت بڑی بری ہے۔ فاروق اعظم ماننے کو تیار نہیں کہ سرکار ہی وصال کر گئے، یہ سوموار کی رات میں ہی۔ تو حضرت صدیق اکبر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے گروہ صحابہ سن لو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، جو رب کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے میرا رب حی و قیوم ہے۔ اور پھر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، شاکرین تک یہ پوری آیت سیدنا صدیق اکبر نے تلاوت کی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن ایسا معلوم پڑا کہ ہم نے پہلی بار یہ آیت کریمہ سنی ہے، جبکہ یہ قرآن کی آیت پہلے سرکار سنا چکے تھے۔ اب صحابہ کہتے ہیں ایسا معلوم پڑا کہ پہلی بار ہم نے یہ آیت کریمہ سنی ہے۔ تب صحابہ کو ہوش آیا، صحابہ سمجھ گئے کہ اب سرکار کا وصال ہو چکا۔ بالآخر منگل کے دن ظہر کے بعد تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا۔ حکم ہوا کہ بھائی قبر کھودی جائے۔ حضرت عباس نے کہا 2 لوگ قبر کھودتے ہیں، ان دونوں کو بلایا جائے، جو پہلے آ جائے ان سے قبر کھودایا جائے۔ تو حضرت طلحہ پہلے آ گئے، وہ لہدی بغلی قبر کھودتے تھے، صندوق والی قبر وہ نہیں کھودتے تھے، وہ بغلی قبر کھودتے تھے۔ بغلی قبر سرکار کی تیار کی گئی، قبر تیار ہو گئی۔ اب قبر کے لیے بھی حجت ہوئی، آپس میں باتیں ہوئی، کسی نے کہا مکے لے جایا جائے، کسی نے کہا فلاں جگہ، کسی نے کہا جنت البقیع، کسی نے کہا فلاں جگہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے سرکار سے سنا کہ انبیاء کرام کا وصال جس جگہ پہ ہوتا ہے ان کا وصال اسی جگہ پہ ان کی قبر بنتی ہے، اسی جگہ پہ ان کی قبر بنتی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی، سرکار کا وصال جس جگہ پہ ہوا اسی جگہ پہ اب سرکار کی قبر تیار کی جائے۔ قبر تیار ہو گئی، تجہیز و تکفین کے انتظام، کفن کا انتظام کیا گیا۔ اب غسل کی باری آئی۔ سرکار نے وصیت کی تھی مولا علی سے، اے علی مجھے غسل تم دینا، لیکن غسل دینا تو میرے کپڑے کو مت اتارنا، کپڑے کو مت اتارنا، اور میری ستر کو مت دیکھنا، میرے شرمگاہ کی طرف نظر بھی مت کرنا، ورنہ تم نابینا ہو جاؤ گے، ورنہ تم نابینا ہو جاؤ گے۔ غسل کا انتظام کیا گیا۔ چند اصحاب آگے بڑھے، ایک انصاری صحابہ تھے، انہوں نے کہا کیا ہم لوگوں کو یہ شرف نہیں مل سکتا؟ مولا علی نے کہا کیوں نہیں مل سکتا، آئیے آگے آئیے۔ جتنے بھی اصحاب سرکار کے قریب تھے سبوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، پٹی باندھ دی گئی
کیوں کہ اس وقت حاطف غیبی سے آواز آئی تھی، خبردار خبردار، کوئی میرے حبیب کے جسم کی طرف نظر مت کرنا اور میرے حبیب کے کپڑے کو مت اتارو ورنہ تم سب اندھے بنا دیے جاؤ گے۔ تمام صحابہ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی تھی جو سرکار کے غسل میں شامل تھے، سوائے مولا علی کے۔ مولا علی کے ان کی آنکھوں پہ پٹی نہیں تھی۔ آپ پانی ڈالتے جاتے، صحابہ پانی مولا علی کو دیتے اور مولا علی پانی لے کر سرکار کے جسم اتھر پہ پانی ڈالتے جاتے۔ وصیت کے مطابق جیسے آپ نے سنا کہ مولا علی صرف پانی ڈالتے تھے، کروٹ سرکار خود بدلتے تھے، کروٹ سرکار خود بدلتے تھے، خود کروٹ بدلتے گئے۔ بالآخر جب غسل شریف ہو گئی اور کفن وغیرہ پہنا دیا گیا تو اب باری آئی جنازے کی، اب باری آئی جنازے کی۔ اب منگل سے جنازہ، منگل کے دن سے ہی جنازہ شروع ہوا۔ جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ جب سرکار نے آخری وصیت کی، صحابہ کو بلا کر آپ یہ وصیت فرما رہے تھے اور انہیں تنبیہ فرما رہے تھے، ایک صحابی روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ کون پڑھائے گا؟ کیسے پڑھایا جائے گا؟ یہ بتا دے۔ سرکار نے فرمایا، سنو، میرے جسم کو کفن پہنا کر حجرہ عائشہ میں رکھ دینا، حجرہ عائشہ میں رکھ دینا، تم سب باہر آ جانا، تم سب باہر آ جانا، سب سے پہلے میرا رب میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ بول دیجئے نا، سب سے پہلے میرا رب میری جنازے کی نماز پڑھے گا۔ قربان جائے اپنے نبی کی شان پر، عظمت پر۔ کسی کا جنازہ پیر پڑھتا ہے، کسی کا جنازہ امام صاحب پڑھاتے ہیں، کسی کا جنازہ مولانا مفتی محدث مفکر پڑھاتے ہیں، کسی کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا، کسی کا فاروق اعظم نے، کسی کا عثمان غنی نے، کسی کے مولا علی نے۔ لیکن میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے آقا کی نماز جنازہ خود رب نے پڑھی ہے، رب نے پڑھی ہے۔ اب وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا، سب سے پہلے میرا رب میری جنازہ پڑھے گا، وہ اس طریقے سے کہ وہ رحمتیں مجھ پہ بھیجے گا، وہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم میری جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر وہ میری جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، پھر اسرافیل پڑھیں گے، پھر اسرائیل پڑھیں گے، پھر آسمانی فرشتے گروہ در گروہ بنا کر کے آتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے۔ جب تمام فرشتے پڑھ چکیں گے، پڑھ لیں گے، تب انسانوں میں سب سے پہلے میری اہل بیت کے مرد حضرات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے انسانوں میں مرد، میری اہل بیت کے، میرے گھر والے، خاندان والے مرد حضرات پڑھیں گے۔ اس کے بعد میرے اہل بیت کی عورتیں پڑھیں گی، پھر اس کے بعد مہاجرین اور انصار گروہ در گروہ ٹولی بنا کر، گروہ بنا کر آتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، آتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے۔ جنازہ تیار ہے، رکھ دیا گیا، باتیں ہوئی۔ کسی نے کہا سرکار کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے؟ مولا علی نے فرمایا، سرکار کی نماز جنازہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سرکار پہ درود و سلام کے گجرے پیش کیے جائے۔ ہمارے اور آپ کی، ہم لوگوں کی جیسے ہم پڑھتے ہیں اپنے مردوں کی نماز جنازہ، ایسی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ صحابہ نے کہا امام کوئی نہیں ہوگا، میرے آقا تو ہمیشہ کے لیے دونوں دنیا، دونوں جہاں کے امام میرے آقا خود ہیں، تو یہاں امام کون بنے گا؟ یہاں کوئی امام نہیں بنے گا، یہاں بس گروہ جماعت بنا کر لوگ آتے جائیں گے، زیارت کرتے جائیں گے اور سرکار پہ درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ یہی نماز جنازہ ہے، یہی سرکار کی نماز جنازہ ہے۔ پھر آئے، جیسے وصیت سرکار نے فرمائی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، تھوڑی دیر جبریل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر آسمانی فرشتے آتے گئے۔ اس کے بعد جب انسانوں کی باری آئی، سرکار نے فرمایا، سن لو،
جب انسانوں کی جماعت بنا کر پڑھنا نا تو تھوڑی دیر رک رک کر پڑھنا، رک رک کر، کیونکہ انسانوں کا ایک گروہ پڑھ لے گا، اس کے بعد فرشتوں کی، زمینی فرشتوں کی ایک گروہ میری نماز جنازہ پڑھے گا، اس کے لیے تھوڑی دیر رک جانا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گروہ، دوسری جماعت، دوسرا ٹولی اندر داخل ہوگا، پھر وہ پڑھ لے گا، پھر تھوڑی دیر رک جانا، پھر دوسرا فرشتوں کا گروہ آئے گا۔ یہ ترتیب سرکار نے بیان فرمائی، اسی ترتیب کے مطابق سرکار کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ مولا علی نے پڑھی اہل بیت کے اطہار کے افراد کو لے کر کے، پھر اہل بیت اطہار کی عورتیں پڑھی، پھر اس کے بعد مہاجرین کے مرد حضرات 10 لوگوں کی جماعت بنا کر، گروہ بنا کر پڑھتے گئے، جاتے گئے اور پڑھتے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں صحابہ کی تعداد کتنی ہے۔ سرکار جب وصال فرمائے تو صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 2,24,000۔ اب جنازہ پڑھنے میں ایک گروہ 10 لوگوں کا گروہ جماعت بنا کر جب پڑھنے جائیں گے تو ٹائم تو لگے گا، ٹائم تو لگے گا۔ اب یہی وجہ تھی کہ سرکار وصال فرمائے پیر کو، اور سرکار کو سپرد خاک یعنی سرکار کی تدفین کی گئی بدھ کے دن مغرب کے بعد، بعض روایت میں ہے بعد عشاء، آدھی رات کے قریب بدھ کا دن گزار کر، جو رات آئی یعنی جمعرات کی شب پکڑ لیجئے، بدھ کا دن گزار کر وہ رات جو آئی، اس رات کو آدھی رات کے قریب سرکار کی تدفین ہوئی۔ اب یہ یہاں پہ مخالفین حضرات کیا، جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور صحابہ کے مخالفین ہیں، جو آج اپنے آپ کو زود و کوب کرتے ہیں، جو بہت تبرہ پڑھتے ہیں اصحاب پہ، خلفائے راشدین پہ، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ارے ادھر تو یہ لوگ لڑنے جھگڑنے میں لگ گئے، 3 دن تک لڑتے جھگڑتے رہے خلافت کے لیے، اور سرکار کا جنازہ پڑا رہا، کسی کو فکر نہیں رہی۔ 3 دن کے بعد جنازہ جب مولا علی نے دیکھا کہ نہیں آئے تو انہوں نے سرکار کی تدفین کر دی۔ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ صحابہ کوئی نہیں آئے، کوئی نہیں آئے، اس لیے 3 دن کے بعد سرکار کی تدفین ہوئی۔ وہ لوگ جھگڑے کر رہے تھے خلافت کے لیے، جبکہ یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ ایک الزام ہے۔ ان کے کچھ جو ان کے مولوی ہے، جو ان کے بڑے علامہ کہے جاتے، انہوں نے خود اس بات کو اپنی کتاب میں، تبرسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار کی نماز جنازہ گروہ در گروہ ہوتا رہا، اور ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، مولا علی، یہ سب کے سب تمام صحابہ نے 10 لوگوں کا گروہ بنا کر سرکار کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں، سب سے اخیر میں اگر جنازے کی نماز کسی نے پڑھی ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی، صدیق اکبر کی ذات تھی۔ میرے بھائیو، اس کے بعد سرکار کی تدفین ہو گئی۔ اب ادھر فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر جو اس رات کو سقیفہ کے پاس پہنچے تھے، صحابہ کا وہاں پہ جھگڑا چل رہا تھا۔ انصار کہہ رہے تھے کہ سعد بن عبادہ یہ خلیفہ بنیں گے، مہاجرین کہہ رہے تھے نہیں، خلیفہ، سرکار کا جو خلیفہ ہوگا وہ مہاجرین میں سے مقرر ہوگا۔ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ فاروق اعظم پہنچ گئے، کہا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، تم لوگ قبیلے کو اپنا معیار بناتے ہو خلافت کے لیے، تم لوگوں نے اپنے قبیلے کو معیار بنا لیا ہے، قبیلے کی تعریف و توصیف اور خوبی بیان کر رہے ہو کہ یہ قبیلے کا ہے اس لیے یہ بنے گا، یہ قبیلے کا ہے اس لیے یہ بنے گا۔ سنو، یہ قبیلے کو معیار نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے افضل ہوگا۔ اور اے انصار و مہاجرین، یہ بتاؤ ابھی یہاں پہ اللہ اس کے رسول کے بعد ابو بکر سے زیادہ کوئی تم میں افضل ہے تو اٹھ کھڑا ہو۔ اتنا سننا تھا کہ سعد بن عبادہ ضعیف العمر صحابی تھے، انصاری میں سب سے بزرگ صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، کہا عمر بالکل آپ نے درست کہا، خلافت کا معیار قبیلہ نہیں بلکہ افضلیت ہے، اور اس وقت ہمارے درمیان ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے، اس لیے ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے۔ فاروق اعظم نے سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور کہا انصار و مہاجرین، میں ابھی ابو بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہوں۔
تمام انصار و مہاجرین نے بیعت کی۔ پھر اس کے بعد جب سرکار کی تدفین ہو گئی، کل ہو کر جمعرات کی صبح میں آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، تمام لوگوں کو، تمام اصحاب کو بلایا، مولا علی کو بلایا قریب، کیونکہ وہاں پہ مولا علی نہیں تھے، اب مولا علی تو ادھر سرکار کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، اس لیے بلایا اور کہا اے گروہ صحابہ، اے خاندان اہل بیت کے لوگ، سن لیجئے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جو جلدی میں مجھے خلیفہ مقرر لوگوں نے کر دیا، لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو جائے، کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو جائے جو یہ کہہ دے کہ آپ خلیفہ کے لائق نہیں یا میری خلافت کا انکار کر دے، میں ابھی دستبردار ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے جب حضرت صدیق اکبر نے یہ اعلان کیا، سب سے پہلے جو ذات کھڑی ہوئی، یعنی جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تھی۔ مولا علی کھڑے ہوئے اور کہا اے ابو بکر، ہماری کیا مجال، ہماری کیا طاقت کہ ہم آپ کی بیعت کو فسق کرے، یعنی آپ کی بیعت توڑے اور آپ کو منبر سے نیچے اتارے۔ ارے جب اللہ اس کے رسول نے آپ کو مصلی پہ بڑھایا تو ہم مصلی سے اتارنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم مصلی سے اتارنے والے کون ہوتے؟ 3 دن تک صدیق اکبر نے اعلان کیا، 3 دن تک مولا علی یہی جواب دیتے رہے۔ اس طریقے سے متفق علیہ طور پہ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ مقرر ہوئے۔ آج معترضین ہیلے بہانے کرتے ہیں، طرح طرح کے زبردستی بن بیٹھے، خلیفہ کے لیے مولا علی کو مقرر کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ میں ان سب بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، اگر ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جو قول پیش کرتے ہیں، اپنے قیاس کو پیش کرتے ہیں کہ خلافت کے حقدار مولا علی تھے، اور علی کا پہلا نمبر کا جو دعویٰ کرتے ہیں، جاؤ ادھر جاتے ہیں، علی کے پہلے نمبر کا جو دعویٰ کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا سنو سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے، تمہیں اور چیزیں نظر آتی بخاری میں، لیکن یہ حدیث نظر نہیں آتی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک دن فجر کے بعد سرکار جلوہ فرما ہے، تمام اصحاب جمع ہے، فجر کی نماز کے بعد سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے رات کس کس نے خواب دیکھا ہے، کس کس نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہے، کوئی کچھ نہیں بولے، کسی نے خواب دیکھا ہی نہیں، جب دیکھے جب تو بولے۔ صحابہ خاموش، سرکار فرماتے تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، میرا خواب سنو۔ سرکار نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے، ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے پاس میں گیا اور ڈول سے پانی کھینچ کر کنویں سے نکالا اور لوگوں کو پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ لوگ جمع ہوتے گئے، لوگوں کو پلاتا گیا، پلاتے پلاتے میں تھک گیا، پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر ابو بکر آئے، ابو بکر نے بھی کھینچنا شروع کیا، انہوں نے بھی لوگوں کو پانی پلانا شروع کیا، پھر وہ بھی تھک کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر فاروق اعظم آئے، عمر آئے، اور انہوں نے پانی کھینچنا شروع کیا، اور کھینچتے کھینچتے وہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے کہ بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے پانی پلائے، لیکن ایک وقت آیا وہ بھی تھک کر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ اب سرکار نے یہ خواب بیان کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا خلافت کی ترتیب، خلافت کی ترتیب، جو کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر نہ، وہ سنے۔ سرکار نے بتا دیا ایک دم صریح الفاظ میں ہے، خلافت کی ترتیب بخاری کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی مسند امام احمد میں اس کو نقل کیا ہے کہ خلافت کی ترتیب یعنی جو پانی پلایا نا تو میرے بعد ابو بکر پلایا تو میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا، ابو بکر کے بعد عمر بنے گا، عمر بنے گا۔ اسی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اسی درمیان سرکار کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت حاضر آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بہت پریشان ہوں، کچھ پیسے کی ضرورت ہے، آقا دے دی جائے۔ سرکار نے دے دیا۔ اب وہ جانے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر آپ کے بعد مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے تو میں کس کے پاس آؤں گی، کس سے اپنی حاجت بیان کروں گی؟ کہا میرے بعد آنا تو ابو بکر کے پاس آنا۔
ابو بکر کے پاس آنا، یہ سب ترتیب ہے، ترتیب بتا رہے ہیں۔ آج یہ دو ٹانگ کے خناس، گستاخ صدیق اکبر، گستاخ صحابہ، انہیں یہ سب باتیں یہ حدیث میں نظر نہیں آتی، بس علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، جبکہ علی خود فرماتے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں، لوگوں سنو، جس کسی نے بھی مجھے ابو بکر سے افضل بتایا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، یہ مولا علی فرماتے ہیں۔ اور بھی مولا علی کی باتیں میں بتاؤں گا۔ بوڑھی نے عرض کیا آقا اگر آپ کو نہ پاؤں تو اپنی حاجت کس پہ بیان، کس کے سامنے بیان کروں؟ کہا ابو بکر کے پاس۔ کہا ابو بکر بھی اگر نہ ہو، وہ بھی وصال کر جائے تو آقا میں کس کے پاس اپنی حاجت لے کر جاؤں؟ کہا عمر کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ اگر عمر بھی وصال کر جائے تو کہا عثمان غنی کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ عثمان غنی بھی وصال کر جائے؟ سرکار نے فرمایا یہ بوڑھی کیا اس وقت تک تم زندہ رہو گی؟ یعنی سب کو تم مارو گی یا تم زندہ رہو گی؟ اب چوتھے میں تو نمبر مولا علی کا ہی ہے یا نہیں؟ چوتھے میں عثمان غنی کے بعد تو مولا علی کا نمبر ہے چوتھے میں، لیکن سرکار نے فرمایا تم کہہ رہی انہیں نہ پاؤں تو کس کے پاس، کس کے پاس؟ اب کیا تمہیں یہ جان عثمان غنی کے پاس، اس کے بعد کیا تم زندہ رہو گی جو میں چوتھا بھی بتا دوں؟ تو یہ ترتیب سے معلوم پڑتا ہے کہ خلافت کی ترتیب سرکار نے حیات ظاہری میں دے دی اور بتا دیا کہ میرے بعد صدیق اکبر ہے۔ اور پھر مولا علی سے سرکار نے فرمایا، جب سرکار بستر علالت پہ آرام فرما رہے تھے، لیٹے تھے، نماز کے لیے جانے کا نہیں ہوا، سرکار نے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ تاکہ میں انہیں نماز کے لیے کہہ دوں، نماز پڑھانے کے لیے۔ سیدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابو بکر صدیق اکبر بڑے ہی نرم دل ہے، انہیں معلوم پڑے گا نا وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، کسی اور کو کہہ دیں۔ سرکار نے فرمایا تم یوسف کی بیویوں کی طرح حجت کرتی ہو، ارے اللہ اس کا رسول بلکہ اللہ کے نزدیک صدیق سے زیادہ امامت کے لائق کوئی نہیں۔ پھر مولا علی وہاں پہ آئے، مولا علی سے سرکار نے فرمایا اے علی میں نے 3 مرتبہ دعا کی، میں نے 3 مرتبہ دعا کی یا اللہ علی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دوں، جواب آیا نہیں۔ دوسری مرتبہ دعا کی یا اللہ علی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دوں، جواب آیا نہیں۔ تیسری مرتبہ دعا کی، جواب آیا نہیں۔ جب سے جواب ملے محبوب علی تو میرا شیر ہے، وہ بہت مرتبے والا ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، آپ کا بھی محبوب ہے، علی کا مرتبہ اعلیٰ ہے، بات صحیح ہے، وہ فضیلت والا ہے، بات صحیح ہے، لیکن آپ کے بعد امامت اور خلافت کا کوئی حقدار ہے اور میں جسے چاہتا ہوں وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے سرکار نے اپنے حیات ظاہری میں سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ بڑھایا، مصلی پہ سیدنا صدیق اکبر آ گئے، نماز پڑھانے لگے۔ ایک دن ظہر کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا اور صحابہ رونے لگے، نماز میں رونے لگے۔ سرکار نے سنا یہ شور کیسی، کہا صحابہ غم میں رو رہے ہیں آپ کو نہ پا کر۔ سرکار اپنے حجرے سے باہر نکلے، پردے کو کھسکایا اور جھانک کر کے دیکھا، اپنے یار کو اور صحابہ کو نماز پڑھتے پڑھاتے دیکھا، مسکرا دیے۔ اب آپ اندازہ کریں مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی ہے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، صحابہ پیچھے کھڑے، ٹھیک بائیں سائیڈ میں ریاض الجنہ پہ نماز ہو رہی ہے، بائیں سائیڈ میں سرکار کا حجرہ پاک ہے، بائیں طرف سرکار کا حجرہ پاک ہے۔ اب ادھر سے سرکار اگر جھانک رہے ہیں مسجد کی طرف تو آپ بتائیں، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں بیچ والے بتائیں آپ کو کنارے میں کون بیٹھے بغیر رخ پھیرے آپ کو نظر آ سکتا ہے؟ بولیے، اپنا تصور کریں، ہم سب نماز کی صف میں کھڑے ہیں، بیچ میں کھڑے ہیں، بغیر چہرہ پھیرے، بغیر چہرہ موڑے، اس صف میں ہم جس صف میں کھڑے اس صف میں سب سے آخر میں اس طرف یا اس طرف کون کھڑا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے نا۔ لیکن سرکار نے صحابہ نے سرکار کو دیکھ لیا، کیا پتا چلا؟ چہرہ تو قبلے کی طرف ہے، امام کا چہرہ قبلے کی طرف، مقتدیوں کا چہرہ قبلے کی طرف، نماز ادا ہو رہی ہے، لوگ حالت قیام میں ہے،
آخر سرکار اس طرف سے دیکھ رہے ہیں، صحابہ نے کیسے دیکھ لیا سرکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ صحابہ فرماتے جب سرکار نے دیکھا اور مسکرایا نا تو اتنی روشنی پھیلی کہ پوری مسجد نبی چمک اٹھی۔ اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ سمجھ گئے سرکار آ گئے۔ اب چہرہ جو ایسے تھا قبلے کی طرف، یکا یک تمام اصحاب کا چہرہ یوں مڑ گیا، سرکار کی طرف سب پھر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو محسوس ہوا سرکار آ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے۔ یہ نماز ہے صحابہ کی، یہ صحابہ کی نماز ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، پیچھے آ گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار فرماتے اب تم لوگ اپنی اپنی نماز ریپیٹ کرو، دہراؤ، قبلے سے پھر گئے، رخ کو پھیر لیا، مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، نماز نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، نماز پوری کرو، نماز پوری کرو۔ اشارہ دیا صدیق اکبر کو۔ آپ آج جو ہے کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا کہ نماز میں معاذ اللہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ میں ان نادانوں سے کہنا چاہوں گا تم تو خیال پہ انکار کرتے ہو، خیال پہ پابندی لگاتے ہو کہ ہم نبی کا خیال نہیں لا سکتے۔ یہاں تو صحابہ نے چہرہ پھیر دیا، نبی کو دیکھنے لگے۔ صحابہ نے اپنے چہرے کو، رخ کو قبلہ سے پھیر کر نبی کی طرف پھیر لیا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کعبہ تو یہ ہے، کعبے کا کعبہ میرے مصطفیٰ ہے۔ اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نمازیں نہیں ہوئی ریپیٹ کرو، بلکہ سرکار نے فرمایا نماز پوری کرو۔ ایک مرتبہ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، قبیلہ بنی عمرو بن عوف آپس میں جھگڑا تھا۔ حضرت سہل بن سعد اس کی روایت نقل کرتے، قبیلہ عمرو بن عوف قبیلے میں جھگڑا تھا، سرکار صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، ظہر کا وقت ہو گیا، سرکار ابھی تشریف نہیں لائے۔ بلال نے عرض کیا یہ ابو بکر نماز کا وقت ہو گیا، آپ آگے بڑھے نماز پڑھائیں۔ صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے بلال آپ تکبیر پڑھیں۔ بلال حبشی نے تکبیر پڑھا، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے۔ ایک رکعت نماز ہو چکی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں، تمام امام مقتدی سب کے سب کھڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ یہ لے لیجئے کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہے، عبد الرحمن جو یہاں کے ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، میں آؤں تو میں کیا کروں گا؟ میں صفوں کو چیر کر آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا یا جہاں جگہ ملے گی وہاں کھڑا رہوں گا؟ بولیے۔ کوئی بھی مفتی ہو، محدث ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، صف چیرنے کا حکم نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہاں آپ کھڑے ہو جاؤ۔ سرکار تشریف لا رہے ہیں، سرکار نے صفوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ یہ پابندی، یہ حکم شریعت کا ہم سب کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے صفوں کو چیرتے ہوئے میرے سرکار آگے تشریف لے گئے، اور صحابہ نے جب دیکھا نا کہ سرکار تشریف لے آئے تو صحابہ نے چاہا کہ اب سیدنا صدیق اکبر کو خبر دینی چاہیے، بتانی چاہیے کہ پیارے صدیق سرکار تشریف لے آئے ہیں، سرکار تشریف لے آئے ہیں، بتانا چاہیے۔ تو اب نماز میں ہے بول تو سکتے نہیں، نماز میں ہے بول تو سکتے نہیں۔ صحابہ ہاتھ باندھے ہیں، یہ ہاتھ باندھے صحابہ نے تالی بجانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے صحابہ نے تالی بجانا شروع کر دیا۔ سرکار جا کر صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے تالی بجانا شروع کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نماز بتا رہا ہوں، کوئی جنگ کی بات نہیں بتا رہا ہوں، عین نماز کی حالت ہے، صحابہ کی نماز ہو رہی ہے، نماز میں صحابہ تالی بجا رہے ہیں، نماز میں صحابہ تالی بجا رہے ہیں۔ یہ جنگ کا میدان نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، نماز میں تالی بجا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نماز میں اتنے مشغول ہے، اتنے مہو ہے، اتنے غرق ہے نا کہ خبر نہیں، صحابہ کی تالی کی آواز پہ دھیان نہیں دے رہے۔ جب دیکھا آپ دھیان نہیں دے رہے، سرکار پیچھے کھڑے ہیں، صحابہ نے زور زور سے بجانا شروع کر دیا، زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اب صدیق اکبر نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ صحابہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ صدیق اکبر آخر پیچھے مڑ کر کہتے ہیں او بھائی کیا ہوا؟ نماز پڑھا رہے ہیں،
اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں کیا ہوا خیر تو ہے، جیسی دیکھا سرکار پیچھے مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا سرکار کھڑے مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے، اتنا پیچھے آ گئے، سرکار نے اشارے سے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو، نماز پڑھاؤ۔ حالت نماز میں صدیق اکبر نے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے ابو قحافہ کے بیٹے کو اس قابل سمجھا ہے۔ ایک وقت آیا کہ کوئی امام نہیں، کوئی امام مصلی پہ نہیں ہے، صدیق اکبر بھی پیچھے آ گئے، سرکار بھی پیچھے، پھر سرکار آگے بڑھے، نماز پڑھائے۔ یہ نماز دو اماموں سے پوری ہوئی۔ جب نماز سے سرکار فارغ ہوئے نا، سرکار نے فرمایا اے ابو بکر یہ بتا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے اشارہ دیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ، تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ تو جانتے ہیں صدیق اکبر نے کیا کہا، یہ تو نبی کا فرمان تھا، نبی کا سوال تھا کہ ابو بکر یہ بتا، جب ہم نے کہا تمہیں کہ تم نماز پڑھاؤ آگے بڑھو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ تم نے کیوں نہیں پڑھائی؟ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ، اپنا نام نہیں لیا کہ ابو بکر کی کیا مجال نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، وہ آگے کھڑا رہے اس کا آقا پیچھے کھڑا رہے۔ آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ میں آگے رہوں اور سرکار آپ پیچھے رہے، یہ میری طاقت نہیں، میرا یہ مجال نہیں۔ سرکار نے یہ عذر قبول فرما لی، سرکار نے عذر قبول فرما لی۔ اب یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے، اب جب ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبی سے آگے بڑھ جاؤں، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبی سے آگے بڑھ جاؤں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں ایک وقت ہے، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں ہے، حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں اور صدیق اکبر ساتھ میں چل رہے تھے، صدیق اکبر چونکہ ضعیف تھے، میں جوان تھا، چلتے چلتے میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، سرکار نے مجھے روکا اور کہا اے ابو دردہ تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت روئے زمین پر انبیاء و رسول کے بعد ابو بکر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، ابو بکر سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، تم اس سے آگے کیسے بڑھ رہے ہو؟ اور سورج آج تک انبیاء و رسول کے بعد کسی ایسے شخص پہ طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے بہتر ہو، جو ابو بکر سے بہتر ہو۔ آپ اندازہ کریں، آپ غور کریں کیا انعام ملا ابو بکر کو۔ ابو بکر نے تعظیم مصطفیٰ میں یہ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبی سے آگے بڑھ جائے، تو رب نے انعام دیا۔ صحابہ سے سرکار نے فرمایا تمہاری کیا اوقات کہ تم ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤ؟ نبی فرما رہے ہیں ابو بکر مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، تو ابو بکر سے آگے بھی کوئی صحابہ نہیں بڑھ سکتا۔ یہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گا آج کل کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ آخر یہ صدیق اکبر کی نماز، یہ صدیق اکبر کی نماز ہے، نماز میں بھی تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، نماز میں بھی تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ ہے، یہ عشق ہے۔ آج کے نوجوانوں کو یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ سنو، بغیر عشق مصطفیٰ کے کتنی نمازیں پڑھو، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ نوجوانوں کو درس دو، اس کے اندر عشق مصطفیٰ جگاؤ، پیدا کرو۔ جب عاشق بنے گا، جب وہ عاشق بنے گا، تبھی دین کی حفاظت کرے گا، تبھی دین کی حفاظت کرے گا۔ کیونکہ دین کے لیے جو صحابہ نے لڑا ہے نا،
वो अक्लमंद बन के नहीं बल्कि आशिक बन के लड़े, आशिक बन के लड़े। जैसा कि जंग के मौके से भेजा गया, जंगे बदरी का मौका है, भेजा गया कि जाओ देख कर आओ मुसलमान क्या तैयारी कर रहे हैं। तो अरवा बिन मसूद आए थे देखने, वो उस वक्त काफिर थे, बाद में वो इस्लाम लाए। उन्होंने जब वो देखने के लिए आए ना कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, तो देखा सरकार वजू फरमा रहे हैं ना, तो सरकार के वजू से जो जिस्म अथर से पानी मस होकर गिरते हैं, वो पानी सहाबा लेकर अपने चेहरों पे मल लेते हैं, चेहरों पे मल लेते हैं, थूकते हैं, थूक को अपने हाथ पे रोक लेते हैं। और वह उर्वा बिन मसूद हैरान हो गए, परेशान हो गए। बड़े बड़े बादशाहों को दरबार में गया, बड़े बड़े बादशाहों के रियाया को देखा कि कोई किसी की रियाया, किसी के गुलाम इतनी ताजीम, इतना अदब एहतराम नहीं करते। ये कौन लोग हैं कि अपने नबी के जिस्म से लगे हुए पानी को नीचे नहीं गिरने देते हैं, उनके मुंह से निकले हुए थूक को नीचे नहीं गिरने देते हैं। तो आखिर ये है तो कौन लोग हैं? जब वो वापस गया अबू जहल से कहा, अबू जहल जंग नहीं कर सकते। कहा क्यों? तादाद में हमसे ज्यादा। कहा तादाद में हमसे ज्यादा नहीं। कहा जंगी सामान ज्यादा है। कहा जंगी सामान ज्यादा नहीं। कहा फिर क्या खाने पीने की चीजें ज्यादा है? कहा कुछ नहीं, फाके कालम में पेट पे पत्थर बंधे हैं। कहा फिर हम उनसे लड़ क्यों नहीं सकते? और उर्वा बिन मसूद कहते सुनो, हम अक्लमंदों से लड़ सकते हैं, बहादुरों से लड़ सकते हैं, ताकतवरों से लड़ सकते हैं, आशिकों से नहीं लड़ सकते। अरे मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे हैं, आज तक के मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो मोहम्मद के गुलाम करते हैं, मोहम्मद के जिस्म से लगे हुए पानी को उनके गुलाम जमीन पे नहीं गिरने देते। तो बताओ, जिनके जिस्म से लगे पानी को गुलाम जमीन पे नहीं गिरने देते, उनके खून को कैसे गिरने देंगे? उनके खून को कैसे गिरने देंगे? इसलिए हम आकिलों से जंग कर सकते हैं, आशिकों से नहीं। अपनी औलाद को, अपने बेटों को आशिक बनाओ। आशिक बनाओगे तभी एक होकर हजार पे भारी रहेगा, वरना जहां जाएगा गीदड़ की तरफ पिटा करके आएगा। इसलिए इश्क मुस्तफ़ा बेदार करो। इश्क मुस्तफ़ा ऐसी चीज है, आप अंदाजा करें। बस एक रवायत पेश करता हूं, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महल है जन्नत में, उस महल के बीच में एक शजर, एक झाड़, एक पेड़, एक दरख्त निकला है, उसका नाम है शजरे तूबा। क्या नाम है? शजरे। और उसकी टहनी पूरे जन्नत में फैली हुई है, पूरे जन्नत में फैली हुई है। और उसके फल अहले जन्नत खाते हैं, अहले जन्नत को उसका फल खिलाया जाएगा। यानी यहां भी हम नबी का सदका खाते हैं, वहां भी नबी का सदका खाएंगे। यहां भी सरकार ने फरमाया वल्लाहु यूती व अना कासिम, रिस्क देता रब है, बांटता मैं हूं। रिस्क देता रब है, बांटता मैं हूं, तकसीम मैं करता हूं, खिलाता मैं हूं। तो दुनिया में भी हम रिस्क खा रहे हैं नबी के तकसीम करदा, बांटे हुए, नबी के सदके में। कयामत के दिन और जन्नत में भी हम खाएंगे तो नबी के सदके में, नबी के शजरे तूबा से। लेकिन वो शजरे तूबा की खुसूसियत ये है कि वहां पे फरिश्ते जाएंगे। कोई भी फरिश्ता एक बार जाएगा और एक दुआ करेगा, एक दुआ करेगा। एक फरिश्ता उस दरख्त के पास गया, उसने दुआ की, एक दुआ। ऐसे फरिश्तों की हर दुआ कबूल होती है, लेकिन उस दरख्त के पास एक दुआ उसकी कबूल होगी। वो फरिश्ता वहां गया, उसने दुआ की, मौला मुझे ये जन्नत की आखिरी हद देखना है, ये जन्नत की आखिरी हद देखना है कि ये जन्नत की आखिरी हद कहां तक है। इसलिए मुझे 1000 पर दे दे और 1000 फरिश्तों की ताकत दे दे। 1000 पर दे दे, 1000 फरिश्तों की ताकत दे दे। रब ने दुआ कबूल फरमाई, 1000 पर उस फरिश्तों को दिया। हर फरिश्ते को 2 पर है, लेकिन उसे 1000 पर दिए गए और 1000 फरिश्तों की ताकत दी गई। अब वो 1000 फरिश्तों की ताकत 1000 पर लेकर वो उड़ना शुरू किया। और फरिश्तों का पर का आलम यह है कि वो 2 पर को फैलाएंगे ना तो पूरे रुए जमीन को ढांप लेंगे। 2 पर को अगर फैला देते, 1000 पर लेकर अब वो फरिश्ता उड़ना शुरू किया जन्नत की हद देखने के लिए, आखिरी हद। उड़ता रहा, उड़ता रहा, उड़ता रहा, 1000 साल तक उड़ता रहा। आखिरकार 1000 साल के बाद वो थक कर नीचे आ गया, उसके पर भी जल गए, वो थक गया। उसने अर्ज किया, मौला
یہ جنت کی آخری حد ہے کدھر کہ میرے پر جل گئے، میں ابھی تک نہیں دیکھ پایا، 1000 سال سے میں اڑ رہا ہوں، 1000 سال سے میں اڑ رہا ہوں۔ رب نے فرمایا اے فرشتے میں دوبارہ تمہیں طاقت دیتا ہوں، دوبارہ پر دیتا ہوں اور دوبارہ قوت دیتا ہوں۔ رب نے پھر 1000 پر دیے، پھر طاقت دی، کہا پھر اڑنا شروع کر، پھر اڑنا شروع کیا، 1000 سال پھر اڑا، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر 1000 سال، 3000 سال کنٹینیو اڑتے رہا، 3000 سال کنٹینیو اڑتا رہا۔ آخر کار وہ ایک ایسی منزل پہ پہنچا کہ اس کے محل کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ نیچے آ گیا، اور 3000 سال پہ جب وہاں پہنچا تو اس نے سوچے نہیں لگا یہ محل کتنا خوبصورت ہے، آخر یہ محل ہے کس خوش نصیب کا، یہ کسے یہ محل دی جائے گی۔ وہی سوچو فکر میں تھا کہ اس محل کی کھڑکی سے ایک حور جھانکتی ہے، ایک حور جھانکتی ہے۔ حور جب جھانکی، یہ فرشتہ اس کے قریب گیا، کہا اے حور یہ بتاؤ تم کون ہو اور یہ محل کس کا ہے؟ وہ حور کہتی ہے سنو یہ محل میرے شوہر کا ہے، یہ محل میرے شوہر کا ہے، اور 1000 بلکہ مجھے معلوم نہیں تعداد کتنی ہے، کتنی حوریں میری خدمت پہ مامور ہے، تعداد اس حور کو معلوم بھی نہیں کہ رب نے کتنی حوریں ان کی خدمت کے لیے معمور کیا ہے۔ کہا واہ اتنی حوریں، اور تم اتنی خوبصورت ہو کہ یہ تمام حوروں سے زیادہ تم خوبصورت ہو، اتنی حسین و جمیل ہو، اور تمہاری خدمت کے لیے اتنی حوریں معمور ہے، اور اتنا خوبصورت حسین و محل ہے تمہارے لیے۔ خوش نصیب وہ ہوگا جس کی تم بیوی بنے گی، اور تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کا وہ شوہر بنے گا، وہ شوہر بنے گا۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم کہاں چلے؟ کہا میں 3000 سال سے اڑ رہا ہوں، جنت کی آخری حد دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخری یہ جنت کی آخری حد ہے کہاں؟ وہ حور عرض کرتی ہے اے فرشتے تم آخری حد کی بات کرتے ہو؟ ارے سنو ابو بکر کو جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا ابو بکر میرا شوہر ہے، یہ محل انہی کا ہے، ابو بکر میرا شوہر ہے، یہ محل انہی کا ہے۔ حور نے تعارف پیش کیا کہ ابو بکر ہے کون، مصطفیٰ کون ہے، ان کے اصحاب، ان کے خلیفہ اول ابو بکر ہے، تعارف پیش کیا اور کہا سنو میرے شوہر جو ابو بکر ہے ان کو رب تبارک و تعالی جو 10,000 حصہ دے گا اس جنت میں، جو حصہ دے گا اس حصوں کو 10,000 میں تقسیم کرو، ان حصوں کو 10,000 میں تقسیم کرو، تقسیم کرنے کے بعد جو ایک حصہ ہوگا 3000 سال سے اڑتے اڑتے تم ایک حصے کو بھی ابھی طے نہیں کر پائے۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں؟ سمجھ میں آئی؟ بولیے نا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا میں کیا کہا؟ نیند آ رہی ہے، چلیے کوئی بات نہیں۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر کو جو حصہ جنت میں ملے گا نا، ان حصوں کو 10,000 میں تقسیم کی جائے، 10,000 جگہ اس کو حصہ لگایا جائے۔ اب 10,000 کا جو ایک حصہ ہوگا، پہلا حصہ، اس پہلے حصے کی جو ملکیت صدیق اکبر کی ہے، ابھی 3000 سال میں فرشتہ اسے بھی طے نہیں کیا ہے، تو پوری جنت کے حدود کو کب طے کر سکتا؟ جنت کی آخری حد تک وہ کب پہنچے گا؟ ابھی صدیق اکبر کو جو حصہ ملے گا اس کا ایک حصہ کو نہیں پہنچ پایا ہے، ایک پہنچ پایا تو آخری حد تک کہاں پہنچا؟ تو یہ صدیق اکبر کو اتنا بڑا انعام کیوں ملا؟ عشق مصطفیٰ کے۔ آج لوگ کہتے ہیں چلو چلو جنت ملے گی، 40 دن کے چلے میں چلو، یہ چلو وہ چلو، جنت جیسے لگتا ہے ان کے بابا کے گھر کا ٹھیکا ہے۔ ارے جنت ایسی نہیں ملتی، صرف سردے پہ سجدہ مارنے سے نہیں ملتا ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ ہو تب جنت ملتی ہے۔ ابو بکر کو جو یہ حصہ ملا، یہ جو مقام ملا، یہ رتبہ ملا، صرف عشق مصطفیٰ کی بنا پر، عشق مصطفیٰ کی بنا پر۔ اور سنو ابو بکر جو خلیفہ اول بنے، خلیفہ بنائے گئے، یہ ان کا وہ افضل خلافت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ افضل
پہلے خلیفہ بنے اس لیے وہ افضل نہیں ہے، بلکہ وہ افضل ہیں اس لیے خلیفہ بنے۔ حضرت امام طحاوی اس کو لکھتے ہیں عقیدۃ الطحاوی میں کہ صدیق اکبر خلافت کی وجہ سے افضل نہیں بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ اول بنے ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کی ذات ہے، کہنے کی بہت ساری بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ تھا، ایمان تھا، آج ہمیں ان عقیدوں کو، ان ایمان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھے 3 چیزیں پیاری ہیں۔ سرکار نے فرمایا کون سی 3 چیزیں پیاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو، میری نظر ہو، میری نظر ہو، آپ کا چہرہ ہو، میں ٹکٹکی باندھ کر دن رات صبح شام ہر گھڑی آپ کو دیکھتا رہوں۔ یہ خواہش رب نے ایسی پوری فرما دی کہ دنیا میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، حجر میں بھی ساتھ، بچپنے سے ساتھ تھے، جوانی میں بھی ساتھ، بڑھاپا میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، ہر جگہ ساتھ، آج قبر میں بھی لیتے ہیں ساتھ۔ یہ خواہش پوری۔ آج بھی سرکار کے چہرے کو تک رہے صدیق اکبر۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال سب کچھ آپ پہ قربان، سب کچھ صدیق اکبر نے قربان کر دیا۔ یہ بھی خواہش پوری ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری خواہش جو پوچھی گئی، صدیق اکبر نے عرض کیا ہے، صدیق اکبر سیدنا سرکار نے پوچھا اے بے میری پیارے صدیق تیسری خواہش کیا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ رب نے فوراً وہی نازل فرمائی اور فوراً نکاح کا حکم دیا۔ کہا یہ پیارے حبیب اپنے صدیق کی خواہش پوری فرمائیے، آپ کا رب بھی یہی چاہتا ہے، آپ کا رب بھی یہی چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیارے صدیق ہے جن کی ذات انبیاء و رسول کے بعد اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل ہے، ان کے خلافت میں یا خلیفہ اول ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں، کوئی بھی چوں چرا نہیں۔ تمام اصحاب بلکہ مولا علی نے بغیر چوں چرا کے قبول کیا ہے ان کی بیعت۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے کہ علی آپ نے کیسے انہیں اپنا خلیفہ مان لیا؟ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ ارے جب اللہ اس کے رسول نے دینی معاملے میں ہمارا امام انہیں بنا دیا تو ہم دنیاوی معاملے میں انہیں اپنا امام و خلیفہ کیوں نہ انہیں تصور کریں؟ جب اللہ اس کے رسول نے دینی معاملے میں ہمارا امام انہیں بنا دیا تو ہم نے دنیاوی معاملے میں اپنا خلیفہ امام انہیں تصور کر لیا، تسلیم کر لیا۔ یہ مولا علی کا قول ہے، مولا علی فرماتے ہیں۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں بہت سے سینہ پیٹنے والے، کوٹنے والے، وہ اس لیے کہتے ہیں تو ان کے کہنوں پہ دھیان مت دیجیے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا ایسے لوگوں کے چکر میں مت پڑے۔ آج جو سینہ پوٹتے ہیں پیٹتے ہیں نا، یہ مار ہے رب کی طرف سے۔ ہم تو نہیں مار سکتے، ہم تو نہیں مار سکتے۔ ہم ماریں گے تو بھائی مقدمہ بن جائے گا، پھر ہماری جیل ہو جائے گی۔ ہم نہیں مار سکتے۔ رب نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ جس کے دل میں ابو بکر و عمر نہیں، وہ سینہ ہمیشہ یوں ہی پیٹا جائے، یوں ہی پیٹا جائے گا۔ ہاں ایک ہم اور آپ ایک کر سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی بلیڈ لے کر جو مارتے ہیں نا، جا کر کے ہم مدد کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہوا؟ میدان کربلا میں اتنی بڑی کوئی چھری یا کوئی اوزار اتنا بڑا نہیں تھا، بڑے بڑے تلوار تھے، خنجر تھے۔ جب عمل ہی کرنا ہے تو یہ تلوار لو، اس سے مارو اپنے آپ کو۔ یہ مدد تو کر سکتے ہیں نا، یہ مدد کر سکتے ہیں نا، جا کے دے سکتے ہیں نا، بتا سکتے ہیں کہ کربلا والوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، کربلا والوں کی یاد منا رہے ہو، تو کربلا میں یہ اتنی بڑی کوئی چھری نہیں تھی، کوئی ہتھیار اتنے بڑے نہیں تھے جو اتنے بڑے لے کے ایسے مار رہے ہو۔ مارنا یہ بڑے لو، یہ بڑے کربلا میں تھے، یہ بڑے تھے کربلا میں، یہ لو یہ مارو۔ یہ کیوں؟ یہ رب نے انتظام فرما دیا ہے کہ جس کے دل میں میرے ابو بکر و عمر نہیں، وہ سینہ یوں ہی کوٹا پیٹا جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ خدا کی طرف سے انتظام ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیے، نوجوانوں سے بھی کہوں گا ایسے لوگوں سے بچیے۔ اپنے دل میں یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر کی محبت لائیے، ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ سرکار نے فرمایا میری ہر امت پر میرے یار غار صدیق اکبر کی محبت فرض ہے۔
ان سے محبت کرنا ان کے اوپر فرض ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان سے محبت کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جسے مولا علی ٹکٹ دیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں، رب سرکار نے فرمایا علی اسے ٹکٹ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، جس نے ابو بکر کی محبت دل میں بسائیے تاکہ یہاں بھی کامیاب رہے وہاں بھی کامیاب رہے۔ علی کی محبت دل میں ہے، ابو بکر کی محبت ہے، تو علی جو پروانہ دیں گے اس پہ صدیق اکبر کا مہر لگے گا، جنت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل۔ رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر قرار پر لاکھوں سلام، میرے مولا حیدر قرار پر لاکھوں سلام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ يا إله العالمين، يا خدا القدوس، يا پاک پروردگار عالم، بعد عشاء سے ابھی تک یہاں جو بھی ذکر و اذکار ہوا، نعت خوانی مرتبت خوانی تیرا تیرے محبوبین کا، تیرے محبوب کے محبوب کا ذکر ہوا ہے، مولا اسے قبول فرما۔ مولا اس محفل کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ مولا اس محفل میں جتنے لوگوں نے بھی شرکت کی ہے، مولا سبوں کی شرکت کو حاضری کو قبول فرما۔ ہم سبوں میں جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار بنا، جو قرضدار ہے بارے دوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما۔ ہم سبوں کو پکا اور سچا مسلمان بنا۔ جن لوگوں نے نظر و نیاز پیش کی ہے، مولا اس کی نظر کو قبول فرما، ان کے تمام جائز نیک مقاصد کو پوری فرما، ان کے روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ہم سبوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔